اسلام آباد میں شیعہ سنی فسادات کی بنیاد رکھنے کے لیے دھماکہ کرایا گیا ہے۔ آج امریکن گورنمنٹ نے $1.30 ارب کی انویسٹمنٹ ریکوڈک میں منظور کر لی ہے۔ اس وقت ایران، افغانستان، روس اور چین ایک قسم کے اتحادی بن چکے ہوئے ہیں۔ کیا صرف یہ بے مقصد طور پر کوئی شخص جا کے شیعوں کی مسجد میں بم پھوڑتا ہے تو کوئی سنیوں کی مسجد میں جا کے بم پھوڑتا ہے؟ امریکن پلان گزشتہ تقریباً 60-70 سال سے یہ ہے کہ ہم ایرانی حکومت کے خلاف گریٹر بلوچستان کے پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں۔ طالبان نے برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے بہترین تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بنائے ہیں۔ پاکستان اور ترکی جو ہے سرد جنگ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک مکمل طور پر انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ جو اس پورے خطے کے اندر برپا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لاہور میں بسنت کی تعیش پرستی اور بے حسی کا ہنگامہ اس وقت عروج پہ ہے، جبکہ اس سے صرف چند دن قبل بلوچستان ایک اتنے بڑے سانحے سے گزر چکا ہے کہ جس کا تصور پاکستان کے گزشتہ 75 سالہ تاریخ میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ کل رات سے اس ہنگامے کا دوران آج صبح جمعہ کے وقت اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں ابھی تک کی خبروں میں 31 نمازی شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ تقریباً 150 سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور شہداء کی تعداد جو ہے وہ اس میں بڑھنے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی میں اس وقت جس شہر لاہور میں بیٹھا ہوں اس کے چاروں طرف مجھے چھتوں پر سے زبردست قسم کے ڈھول تماشے کی آواز آ رہی ہے، اور شہر کی گلیوں اور چوراہوں پر مریم نواز کی خوبصورت تصویریں آویزاں ہیں، اور یوں سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے ہم اس میوزک کی دھن کے اندر سب کچھ جو ہے وہ غرق کر دیں گے۔ مجھے محمد شاہ رنگیلا کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اس پر نادر شاہ کی افواج حملہ آور ہوئیں تو کوئی آ کے کہتا تھا کہ آج اتنی قریب ہو چکی ہیں، آج پانی پت کراس کر گئی ہیں، اور پھر ایک دن وہ شراب کے نشے میں مست تھا تو ایک کاغذ آیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ دلی میں داخل ہوئی ہیں، تو اس نے کاغذ اٹھایا، شراب کے پیالے میں ڈبویا اور کہا، این دفتر لا یعنی غرق میں لا بولا، این دفتر لا یعنی غرق میں نا بولا، کہ یہ بہترین شراب میں یہ بےمانی کاغذ میں نے ڈبو دیا ہے، اور پھر نادر شاہ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاکستان میں یہ جو آج اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے، یہ پاکستان میں شیعہ سنی اختلافات اور شیعہ سنی فسادات کو دبے ہوئے کم از کم 1.5-2 دہائیاں گزر چکی تھی، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ اگرچہ کہ پارا چرار کے علاقے کے اندر یہ واقعات ایسے ایک عام تھے، لیکن وہ خالصتاً ایک افغان سچویشن اور اس کے اندر اس علاقے کی خاص مخصوص قبائلی حیثیت تک محدود تھے، وہ آگے نہیں آ رہے تھے۔ بہت حد تک اس دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا تھا، اور عمران خان کا جو 3-3.5 سال کا دور ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ چیز جو تھی یہ اب ہمارے ہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی تھی۔ یہ واقعہ کیا اچانک ہو گیا ہے، اور کیا کسی بھی دھماکے کا اس ملک کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ کیا صرف یہ بے مقصد طور پر کوئی شخص جا کے شیعوں کی مسجد میں بم پھوڑتا ہے تو کوئی سنیوں کی مسجد میں جا کے بم پھوڑتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مکمل طور پر انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ جو اس پورے خطے کے اندر کم از کم گزشتہ 60-70 سال سے برپا ہے۔ افغانستان کی سچویشن جب سے بہتری کی طرف آئی ہے، اور امریکہ جب سے افغانستان سے نکلا ہے، امریکہ کا خواب بہت حد تک چکنا چور ہو گیا تھا۔ 4.5 لاکھ کے قریب انہوں نے وہاں ایک ایسی فوج ٹرین کی تھی جس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم یہاں سے گئے تو پھر یہ افغان فوج جس کو ہم لاکھوں روپیہ دے کے
تنخواہیں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہترین ٹریننگ ان کو دی ہے، ان کو ہم نے سیٹلائٹ کے ساتھ منسلک کر کے رکھا ہوا ہے، اور تمام سیٹلائٹ سپورٹ ان کو حاصل ہے انٹیلیجنس کی، اور شاندار ایکوپمنٹ ان کو دیا ہے۔ یہ اپنے ہی افغان بھائیوں کے اوپر قابو پائیں گی، اور اس کے بعد یہ افغانستان کے وہ طالبان جو 20 سال تک ہم سے لڑتے رہے تھے، وہ اب ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ پاکستان یا بھارت یا بنگلہ دیش یا سری لنکا کی کوئی فوج ہے، کہ جو فوج جو ہے جیسے یہاں پر قبضہ کرتی ہے، کسی کے بھی اشارے پہ کہنے پہ جب چاہے جس وقت چاہے قبضہ کر لیتی ہے، اور اس کے بعد آپ مارشل لا بھی لگا لیتی ہے، اور اس کے بعد جمہوریت بھی ختم کر دے، ویسے وہاں بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ خواب ان کا چکنا چور ہو گیا، اور جو بائیڈن نے جب اس فوج نے 4 دن کے اندر اندر کابل میں طالبان کے سامنے بحیثیت مجموعی سرنڈر کیا، تو جو بائیڈن نے کھڑے ہوئے بھری آنکھوں سے کہا تھا the best possible training one can have they had, the best possible equipment one can have they had, the best possible technical satellite support one can have they had۔ لیکن یہ کیوں ختم ہو گئے؟ پھر یہ ذمہ داری پاکستان کے نازک نازک کندھوں پر ڈالی گئی کہ اب تم چونکہ 1980 سے لے کے افغانستان کے معاملات کے اندر ہمارے ساتھی رہے ہو، ہمارے رفیق رہے ہو، ہمارے لیے تم نے پہلے 14 سال روس سے لڑائی لڑی، 1988 میں جانے کے بعد بھی تم نے لڑائی لڑی، اور پھر جب ہم نے تمہیں کہا کہ وہ سارے لوگ جو کبھی تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اسامہ بن لادن سے لے کے احمد زواری تک، اور احمد زواری سے لے کے رمزی الشیبہ تک، اور سارے تمہارے یہاں سے ہو کے جایا کرتے تھے، اور وہ امریکہ کے کسی زمانے میں ہیرو ہوتے تھے، ہم ان کو ہیرو نہیں بتاتے، ہم ان کی تمام تر کیفیت کے اندر ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، تم بھی ڈکلیئر کر دو۔ اور 9/11 کے بعد آپ نے وہ یو ٹرن لیا، اور وہ سرحد جس سے کبھی افغانستان کی طرف ہمارے لوگ جایا کرتے تھے اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی قوت روس کو شکست دی ہے، اس پر 1,75,000 پاکستانی فوجی تعینات ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے تعینات کیے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص امریکہ کی اس فوج سے بھاگ کر نکلے تو ہم فوراً پکڑ کے اس کو گوانتانامو بے کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن 20 سال کے اندر اپنی تمام تر قوت، 48 ممالک کی فورس، اور 3,000 ارب $3 ٹریلین خرچہ کرنے کے باوجود امریکہ جب یہاں سے نکلا تو اس نے جو بیج افتراق کا، انتشار کا بویا تھا، وہ انتشار اور افتراق کا بیج جو ہے وہ زیادہ تر آگے نہ بڑھ سکا، اور افغانستان کی حکومت اپنے آرام سے کام کرنے لگی۔ اس دوران ایک اور فیکٹر تھا کہ جو سب سے پہلے افغانستان کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے چھوڑا گیا۔ یہ فیکٹر تھا ابو بکر بغدادی نے 2011-12 کے بعد جب موصل کے شہر کے اندر جب ایک فتح کیا، اور اس کے بعد اس نے ISIS کی بنیاد رکھی، جسے داعش کہتے ہیں، اسلامک جو ہے اسٹیٹ، اس کی بنیاد رکھی، اور اس کو بھی خاص طور پہ امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ جب اس نے شہر فتح کیا تو 2,000 ٹینک جو تھے اس وقت وہاں پورے علاقے کے اندر تھے، جس میں سے 200 ٹینک وہاں چھوڑ گئے۔ ٹینک کا چھوڑنا بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، آپ بندوق تو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹینک پر تو بندوق بھی ہم برابر نہیں ہوتی، تو کیسے آپ چھوڑ کے چلے گئے؟ وہ ان کے ہاتھ میں آ گئے، اور پھر ہوا یہ کہ 23-24 ممالک، جن میں سے 12 یورپی ممالک تھے، وہاں سے وہ مسلمان فاتحین کے نشے میں چور، وہ چاہتے تھے کہ ہم جہاں پر جہاد لڑیں گے، ہم آگے جائیں گے، وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور جب وہ وہاں پہنچے پھر رشیا اور امریکہ کی آپس کی افواج نے مل کے اس پورے علاقے کے اندر جو ہے ان کا کلا کما کر دیا، اور پھر اپنے اس لیڈرشپ کو بچا لیا جو داعش کی لیڈرشپ تھی، اور اس کو پھر سیریا کے اندر بشار الاسد کے خلاف استعمال کیا گیا، اور بشار الاسد کے بعد استعمال کرنے کے بعد اس فورس کو پھر مختلف جگہوں پہ پھیلا دیا گیا جب ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ میرے سامنے بنجامن نیتن کی کتاب ہے، فائٹنگ ٹیررزم، بنجامن نیتن۔ اس کتاب کے اندر اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ہم کسی نہ کسی طور پر ان کچھ ملکوں کے اندر ہم ملکوں کا نام لیا باقاعدہ سے، ایران، سیریا، لیبیا، عراق اینڈ سوڈان، of promoting terrorism and vote to orchestrate regime change in these countries۔
اس نے کہا تھا کہ ان ملکوں کے اندر جب تک ہم رجیم چینج نہیں کرتے، یہ اس کی 1995 کے اندر کتاب آ چکی ہوئی تھی، اس کے بعد بہت ساری کتابیں اس کی بڑی تفصیل سے پڑھنے والی کتاب ہے، اس کے میں ڈاؤن لوڈ حصے کچھ دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ جب تک اس جگہ ہم رجیم چینج نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک ہم اپنے خطے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ عراق میں آ گئی 2003 میں، اپروولز کے بغیر بھی آ گئی، ٹھیک، لیبیا میں آ گئی، سوڈان میں آ گئی، سیریا میں بھی اب ابو بکر جولانی صاحب جو ہیں وہ لے کے آ گئے، اب صرف ایران رہ گیا۔ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران نے طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد اور طالبان نے برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے بہترین تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بنائے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں ان کی تازہ رپورٹ دیکھ رہا تھا، ایرانین ایکسپورٹس ٹو افغانستان ریچ اپروکسیمیٹلی $3.143 بلین، $3.5 ارب کی جو ہے ایران جو ہے ایرانین ایکسپورٹ جو وہاں ہے۔ Before recent tension and the route closure between Afghanistan and Pakistan, Iran had around 25% of the Afghan market, following disruption in trade routes over the past 2 months۔ یہ جو ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ راستہ بند کیا تھا، اب ظاہر بات ہے کہ ایران جو ہے وہ پھل تو وہاں بھی، اب تو سبزیاں وہاں بھی اگتے ہیں، سب کچھ وہاں پہ یہاں سے جاتی تھیں، جو ہمارا ٹریڈر کماتا تھا وہ وہاں انہوں نے کمانا شروع کر دیا، پھر چابہار کے اس بندرگاہ سے مختلف جگہوں سے ان کو اور چیزیں بھی آنے لگی، اور یوکرین کی گندم جو ہم کو بھی منگاتے تھے وہ بھی آنے لگی۔ واٹر ایشو ان کا صدیوں سے چلا آ رہا تھا ہیلمند ریور کا، وہ انہوں نے اس کو ڈسپیوٹ کو کم کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس داعش جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس داعش کو انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور یہ داعش جو ہے ایک گزشتہ 2016 آنورڈ 17 آنورڈ پاکستان میں اپنے پنجے بنا رہی تھی امریکنز کے کہنے کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ کے اوپر۔ یہاں کے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو تھے وہ داعش کے ساتھ ملے ہوئے تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ سپاہی صحابہ کے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ جا کے مل گئے تھے، جن میں سے پنجابی طالبان بھی اور باقی لوگ بھی، اور انہوں نے ایک انفراسٹرکچر بنایا تھا۔ جس دن افغانستان کا معاہدہ ہوا ہے اس دن القاعدہ نے افغانستان سے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا تھا، اور یہ چلا گیا تھا انڈیا میں، آسام میں، اور عاصم عمر صاحب جو تھے وہ اس کے سربراہ بن گئے تھے، جو بھی کچھ 2-3 سال پہلے جو انتقال کیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز، وڈرو ولسن سینٹر نے باقاعدہ القاعدہ انڈیا، القاعدہ آف ساؤتھ ایشیا کی باقاعدہ ایک ریسرچ کو، تقریباً 900 صفحے کی ریسرچ ہے، وہ انہوں نے اس کو نشر کی تھی، جس میں ایک ایک لیڈرشپ جو تھی، کشمیر میں کون ہے ان کا لیڈر، فلاں جگہ کون ہے لیڈر، یہاں پر کون، اور یہ جو داعش تھی، یہاں پر داعش سے افغانستان میں حملے کرانے شروع کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے بالکل طالبان کی حکومت بننے کے آغاز میں کم از کم 1 سال کے اندر حملے ہوتے رہے، اور آخری حملہ جو تھا وہ ایمن الظواہری کے اوپر تھا، اور جس وقت یہ حملہ ہوا تھا پاکستان کا وفد جو ہے وہ بیرسٹر سیف کی سربراہی میں وہاں مذاکرات کے لیے موجود تھا۔ یوں پاکستان اور افغانستان کی ان ٹائز کو ختم کیا گیا، اور ایران جو ہے اس کی ٹائز جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مضبوط ہوتے گئے۔ اور جیسے ہی ہم پاکستان امریکن لابی کے اندر چلا گیا، اور امریکن لابی میں چلا گیا، امریکن لابی کے ساتھ سامنے گھٹنے جھکا دیے، تو پاکستان جو تھا اس کو وہ ہے اس کا راستہ جو ہے افغانستان کے اندر، وہ جو ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ افغانستان جو ہے یہ تو بنیادی طور پر ہماری ہی جنگ لڑ رہا ہے، ہمیں ہی وہاں سے آنے سے روک رہا ہے، اس پاکستان کا تمام تر جو راستہ تھا وہ افغانستان کے ساتھ مکمل طور پہ بند ہو گیا۔ اب سچویشن کیا ہے؟ اس وقت ایران، افغانستان، روس اور چین یہ ایک قسم کے اتحادی بن چکے ہوئے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ ایک ایران جو چین نے ایک راستہ نکالا تھا جسے ہم 1 بیلٹ 1 روڈ کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ٹرمپ نے ایک زمینی راستہ تھا، زینزور کا راستہ۔ یہ راستہ جو ہے یہ آرمینیا سے ہو کے گزرتا ہے، جس کو نگورنو کاراباخ کی جو تھا وہ ہوئی تھی، فائٹ ہوئی تھی۔ اس راستے کو بھی انہوں نے کہا تھا ایران ووز ٹو بلاک دی ٹرمپس بروکرڈ کاکشس، یہ بھی انہوں نے اس کی نیگوسیشن بھی ختم کر دی تھی۔ اب تہران اینڈ طالبان آر ناؤ allies once fierce enemies. Why is Iran backing the Taliban rule in Afghanistan؟ یہ زاہد خلیلی کی بہت خوبصورت رپورٹ ہے، جو بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں ملک جو ہیں اس وقت اتنا بڑا الائنس بن چکے ہیں کہ جس کے بارے میں نیتن یاہو نے ایک اہم ترین اعلان کیا ہے، جس کا میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اس وقت
وار اینڈ ٹیرر جو ہے اس کے اندر جو افغانستان ہے وہ شریک ہے کس کا؟ روس کا اس خطے کے اندر. The Putin refers to Taliban's administration in Afghanistan as Russia's ally in the fight against terrorism. ہم دہشت گردی کی جنگ کے اندر امریکہ کے ہے اپنا ساتھی ہیں، اور ایران اور افغانستان جو ہیں وہ روس کے ساتھی ہیں. اب دہشت گرد کون ہے اور کہاں ہے؟ ظاہر بات ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں آئے تو ایک طرف داعش ہے جو امریکہ کی پالتو دہشت گرد ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ اب تو ٹی ٹی پی کا بھی اتحاد ہو چکا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ افغان طالبان کی حکومت ہے جس کے خلاف ہم چلیں. لیکن ہماری فورن پالیسی جگہ جگہ ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹرکی میں امریکہ نے مذاکرات کا کہا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ٹرکی چلے جائیں اور ٹرکی میں جا کے ہم وہاں پر مذاکرات کریں گے اور ایران پر ہمارا جو ہے اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت اہم ہو جائے گا. لیکن پتہ نہیں ہمیں فورن پالیسی کون سمجھاتا ہے اور کون سکھاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یوں لگتا ہے کہ پاکستان اور ترکی جو ہے ایک قسم کی سرد جنگ کا شکار ہو چکے ہوئے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیبیا جو ہے یہ ہمارا بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 16 ستمبر جب عرب سپرنگ شروع ہوئی ہے تو 16 ستمبر 2018 کو طیب اردگان لیبیا پہنچا تھا، جس نے بنغازی، مصراتہ، تاجر اور طرابلس میں ایک دن کا دورہ کیا، اور پھر قذافی کی مخالف ریلیوں سے طیب اردگان نے خطاب کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ یہاں پر ہو، اور اس کے ساتھ عبد الجلیل جو تھا، جو اس وقت امریکہ کی سیکرٹری ہیلری کلنٹن کا ساتھی تھا، وہ اس کے ساتھ تھا، اور یہ وہاں پر چلے گئے. اور اس کے جانے کے صرف 35 دن کے بعد کرنل قذافی جو ہے وہ مارا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ٹرکی ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا جو سیف الاسلام ہے اس کو اپنے ساتھ اس نے ملایا، لیکن اب ٹرکی جو ہے وہ قذافی کے جانے کے بعد جو حکومت وہاں بنی ہے وہ جس کے خلاف خطر اس وقت موومنٹ چلا رہا ہے، وہ جو ہے وہ بنغازی کی حکومت جو ہے وہ بنی ہے طرابلس میں، اور بنغازی میں اس کے مخالف حکومت بنی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 17 دسمبر 2025 کو ہم وہاں گئے ہیں، اور ہم نے اس طرابلس کی حکومت کے خلاف بنغازی میں جو ان کے مخالفین کی حکومت تھی اس کے ساتھ اربوں ڈالر کا معاہدہ کیا ہے، اور وہاں پر کمپلیٹلی بین ہے امریکہ کے طرف سے، بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بین ہے کہ وہاں آرم سیل کیے جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ 31 جنوری کو جو ٹرکی کا آرمی چیف پاکستان آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے سینیریو کے اندر وہ معاملہ دبا ہوا تھا وہ کھولا گیا ہے، اور اس میں امریکن سارے اس کو نیٹو اس کو انوالو ہیں کہ بلوچستان کے گریٹر بلوچستان کے ایشو کو اٹھایا جائے. اور گریٹر بلوچستان میں جس دن وہ آئے ہیں اسی دن بلوچستان کا مسئلہ ہوا ہے، اور بلوچستان کے اندر وہ جو 100-150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جو وہاں پر دہشت گرد آئے تھے. اور بلوچستان کے 16 شہروں کے اندر ہر طرف ایسے تھا جیسے انہیں کا راج ہو چکا ہو. یہ ہے کیفیت. اور اس وقت جو ہے ہمارے ریلیشن شپ اس لیے خراب ہوئے ہیں کہ ہم ٹرکی میں ہمیں وہ جانے کی جگہ نہیں مل سکی. ادھر سے محمد بن سلمان جو ہے لیبیا پہنچ چکا ہوا ہے، اور وہ بھی ٹرکی کے ساتھ اپنے تعلقات وہ جو ہم بحال رکھے ہوئے ہیں. دبئی کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. دبئی نے جو ہمیں 2 ارب ڈالر دیے تھے وہ 1 مہینے کے نوٹس پہ ہم سے واپس لے لیے ہیں. چائنا نے ہمارے جو 6 ارب ڈالر ہمیں رکھے تھے رول اوور کے لیے وہ بھی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے. جو ہم نے منرل جو تھا اس کا سودا کرنا تھا وہ سودا جو ہے وہ انہوں نے ٹرمپ نے افغانستان کے ساتھ کر لیا ہے. لیکن آج صبح کی خبر جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ ہمارے لیے خطرات کی نشاندہی کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ آج امریکن گورنمنٹ نے 1.30 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکوڈک میں منظور کر لی ہے. امریکن پلان گزشتہ تقریباً 60-70 سال سے یہ ہے کہ ہم ایرانی حکومت کے خلاف گریٹر بلوچستان کے پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں، کیونکہ سیستان، بلوچستان کا علاقہ
اور اس کے بعد احواز کا علاقہ سارا جو ہے یہ بلوچوں کا علاقہ ہے، اور یہ سنی ایران ہے، اور اس جگہ پر ہماری ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے داعش کی وہ بھی ہے، اور وہ ریکی وغیرہ جو تھے ان کی ساری خاران کے علاقے میں موجودگی ہے۔ یہ جو 1.3 بلین انویسٹمنٹ پاکستان ریکارڈک مائنز بلوچستان انڈر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ's wallet initiative, the move bring one of the world's largest underdeveloped copper and gold deposit into Washington's critical mineral strategy۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر کسی بھی طور پر کل افغانستان کے ساتھ ایک بڑے پیمانے کی جنگ شروع ہوتی ہے، ایران کے ساتھ ایک بڑے پیمانے کی جنگ شروع ہوتی ہے، یا روس جو ہے اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، تو امریکہ جو ہے اس بنیاد پر سینٹ سے یا کانگریس سے منظوری لے سکتا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ خطرے میں ہے، ہمیں اپنی فوج وہاں اتار لینی چاہیے۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کا پہلا ڈراپ جو ہے وہ اسلام آباد میں شیعہ سنی فسادات کی بنیاد رکھنے کے لیے دھماکہ کرایا گیا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر جو سنی مسلمان ہیں وہ کسی طور پر ہمدردی کی صورتحال میں جائیں، اور ایران بھی پاکستان کی طرف ایک میلی نظر سے دیکھے، کیونکہ میں ایران میں جب رہا ہوں تو اس وقت عام پاپولیشن بھی یہی پوچھتی تھی کہ آپ ہمارے عزاداروں کے اوپر کیوں بم چلاتے ہیں، آپ انہیں کیوں مارتے ہیں، وہ ہمیں جس طرح کے قصے سناتے ہیں آپ ہمیں برداشت نہیں ہوتے۔ یہ ایک عوام کے سطح پہ بد اعتمادی کی فضا پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس بد اعتمادی کی فضا کو ختم کرنے کا ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہم لاہور میں زور شور سے بسنت منا رہے ہیں۔ ایسی بے حس قوم پہ شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔